بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين إلى صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أبصارهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحسناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تقذفون اللهم صل على محمد. چلے آؤ کربلا اکیلا ہوا ہے حسین حبیب تم پر سلام حسین میرے حبیب اے میرے دوست اے میری آنکھوں کے چین حبیب تم پر سلام حسین رجب میں مدینے سے نکلا تھا میں محبت کی جس سے وہ گھر چھوڑ کر میں سہتا رہا سختیاں اے حبیب رسول خدا کا شہر چھوڑ کر چلے آؤ کربلا اکیلا ہوا ہے حسین حبیب تم پر سلام حسین ابھی میرا مقتل سجا بھی نہیں ابھی مجھے پہ روتی ہے کرب و بلا میری بے کسی کا ہے جو مرثیہ اگر سننا چاہو تو اے ہم نواں چلے آؤ کرب و بلا اکیلا ہوا ہے حسین حبیب تم پر سلام حسین میرے حبیب اے میرے دوست اے میری آنکھوں کے چین حبیب تم پر سلام حسین حبیب تم پر سلام حسین الله تعالى الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين
خاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين عزل الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صراط کافی تاخیر ہو گئی ہے، لیکن یہ عشق ہے کہ انسان سے ایسے کام کراتا ہے جو روزمرہ کے کام نہیں ہوتے. یہ اللہ کا لطف ہے، اور اس لطف پر اللہ کی بارگاہ میں بہت شکر ہے. اس میں ہمیں اہل بیت، انبیاء اور کربلا والوں سے عشق کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان لوگوں سے عشق کرنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ جو اللہ کے عاشق ہیں. ان لوگوں کے ساتھ ہمارا عہد جوڑا جنہوں نے اللہ سے عہد کر رکھا ہے. قرآن کی آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پیش کی سورہ احزاب کی ہے، اس میں اسی مطلب کو بیان کیا جا رہا ہے. پہلے ہم ترجمہ عرض کرتے ہیں، پھر بتاتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ کربلا میں اگر آپ کو یاد ہو، شاید آپ مومنین میں سے کسی نے سنی ہو کوئی مجلس، قاسم سلیمانی کی شہادت کے موقع پر اس آیت کے ذیل میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھی. وہ سب یہاں پہ مقصود نہیں ہے تکرار کرنا. بہرحال یہ 8ویں محرم کی شب ہے، 7 محرم ہے، تھوڑا سا مصائب پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ قبول کرے آپ سے اور مجھ سے. لیکن آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ من المؤمنین الرجال، مومنوں میں، تمام مومنوں میں کچھ لوگ ہیں جو کچھ ایسے ہیں جو مرد ہیں. اب یہ مرد جو ہے وہ جنڈر والا مرد نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ مرد ہیں عورتوں کے مقابلے میں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ بعد والا عمل بتاتا ہے جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے. تو اس کا جنڈر کچھ بھی ہو، لیکن قرآن کے لحاظ سے وہ مرد ہے. قرآنی مرد اور ہے، اور جنس کا اور جنڈر کا مرد اور عورت اور ہے. قرآنی مرد و عورت کا معیار یہاں قرآن خود ہی بیان کر رہا ہے. کیا ہے؟ فرمایا کہ من المؤمنین الرجال، مومنوں میں سے کچھ ایسے مرد ہیں کہ صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ جنہوں نے جو اللہ سے عہد کر رکھا ہے اس عہد کو پورا کر دیا، سچ کر دکھایا. اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچ کر دکھایا، کیونکہ اللہ سے کیا ہوا عہد آسان نہیں ہوتا. یہ آپ کے ذہنوں میں رہے. اللہ جو ہے انسان کو بلند کرنا چاہتا ہے، اور بلندی تک جانا آسان نہیں ہے کہیں بھی. پستیوں تک جانے کے لیے کچھ زیادہ کرنا نہیں ہے. انسان یہیں اپنے آپ کو چھوڑ دے یہیں پست ہو جائے گا. مثلا ایک انسان پہاڑ کی بلندی پہ جانا چاہتا ہے تو پہاڑ کی بلندی پر جانے کے لیے بہت سخت کام ہے، لیکن پہاڑ کی پستیوں میں اگر جانا ہے تو اپنے آپ کو چھوڑ دے خود بخود پہنچ جائے گا. لیکن کس عالم میں پہنچے گا؟ یہی حال انسان کی زندگی کا بھی ہے. اگر انسان کو بلندیوں تک جانا ہے تو بلندیوں تک جانے کے لیے سختیاں ہیں، مشکلات ہے، امتحان ہے، صبر ہے، استقامت ہے، محنت ہے، کوشش ہے. بلندیوں تک نہیں جانا ہے تو یہ چھوڑ دو، شیطان خود ہی آ کے اچک لے گا. وہ تو اچکنے کے لیے موجود ہے. تو ان بلندیوں تک جانے کے لیے مرد چاہیے، چاہے وہ عورت ہو یا جنڈر کے لحاظ سے، جنہوں نے سچ کر دکھایا، جو اللہ سے عہد کیا تھا. اور اللہ سے عہد کیا تھا؟ یہ سورہ یاسین، یہ سورہ احزاب کی آیت پڑھی آپ کے سامنے. اللہ سے عہد کیا ہے؟ یہ سورہ یاسین نے بیان کیا کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. اے میرے بندو،
کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں کیا ہوا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرنا، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم سے میری بندگی کرنا کہ یہی صراط مستقیم ہے۔ بندگی سے مراد یہ نہیں چل انسان نماز پڑھ لے چل روزے رکھ لے، بندگی یعنی یہ کہ اپنی زندگی کو رضائے الہی کے سانچے میں ڈھالنا شروع کر، جو وہ چاہتا ہے اس راہ میں۔ تو یہ جو آیت پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے سورہ احزاب کی، اس میں قرآن نمونے کچھ پیش کر رہا ہے۔ یہ کربلا کے واقعے سے کم تقریباً 55 سال پہلے کی آیت نازل ہوئی، جو رسول اللہ کی رحلت کو 50 سال ہوئے ہیں تقریباً کربلا کے واقعے پر، اور جنگ احزاب کے زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی، جنگ خندق میں۔ نام بھی اس کا سورہ احزاب اسی لیے ہے کیونکہ احزاب جنگ خندق کا ذکر بھی اس میں ہے۔ تو 55 سال پہلے یہ آیت نازل ہوئی، لیکن 55 سال پہلے نازل ہونے والی آیت کو امام حسین علیہ السلام پورے واقعہ کربلا میں، یہ جملہ پہلے عرض کیا ہے، پورے واقعہ کربلا میں یوں تو کسی کو نہیں معلوم کہ امام نے کس آیت کو زیادہ تلاوت کیا، لیکن جو مقتل میں لکھا ہوا ہے، جو کتابوں میں آیا ہے، جو تاریخ میں آیا ہے، اس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ امام حسین علیہ السلام نے قرآن کی اسی آیت کی تلاوت کی۔ اب ترجمہ آپ کے سامنے پورا پیش کرتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے کیوں امام نے تلاوت کی بار بار۔ تاکہ مومنوں میں سے کچھ ایسے مرد ہیں، پہلی بات دیکھیے یہ کربلا میں کون آئے ہیں؟ آپ کے کربلا میں جنگ کرنے آئے تو جنگ کرنے والے تو مرد چاہیے جو جنڈر والے مرد ہوں۔ یہ اسلحوں کی جنگ کرنے کے لیے صرف جنڈر والے مرد چاہیے، لیکن حق و باطل کی جنگ میں قرآنی مرد چاہیے۔ اور قرآنی مرد یہاں پہ کون ہیں؟ قرآنی مرد وہ خیمے میں بیٹھی ہوئی عورتیں ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا۔ قرآنی مرد وہ بچے بھی ہیں، 13 سال کے بچہ، 10 سال کا بچہ، وہ سب قرآنی مرد ہیں جو کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو انہوں نے پورا کیا۔ وعدہ کیسے پورا کیا؟ اس کے بعد والا جملہ کہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، اس میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کا وعدہ پورا کرتے کرتے اپنی قربانی پیش کی، اپنی جان دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو حالت انتظار میں ہیں کہ کب میری نوبت آئے، کب مجھے اجازت ملے اور کب میں مقتل میں پہنچوں۔ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ لوگ ہیں جو انتظار میں ہیں۔ اب یہ آیت جتنا پوری تاریخ میں ہمیشہ یہ گروہ ہمیشہ رہا، پوری تاریخ میں رہا، آج بھی یہ گروہ موجود ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے، لیکن جتنا حسین عملی نمونہ اور عملی مرقع ہمیں کربلا میں نظر آ رہا ہے کہ کچھ شہید ہوئے جا رہے ہیں، کچھ انتظار کر رہے ہیں کہ اب مجھے جلدی سے نوبت مل جائے، جلدی سے مجھے اجازت مل جائے، جلدی سے میں مقتل تک پہنچ جاؤں۔ اسی لیے کربلا میں امام حسین علیہ السلام بار بار اس آیت کی تلاوت کرتے، شہیدوں کے لاشیں کے پاس جاتے ہیں، جا کے تلاوت، کربلا ہی میں نہیں بلکہ حتیٰ کربلا سے پہلے بھی راستے میں بھی جب قیس ابن مسہر سیداوی کے شہادت کی خبر امام حسین علیہ السلام کو ملی کہ یہ نام نہیں جانتے لوگ، آشنا نہیں ہے، اور جاننا چاہیے کہ امام کے وہ قاصد تھے جو بار بار کوفہ اور مکے کے درمیان میں آ جا رہے تھے، کم سے کم 2 بار یعنی 4 مرتبہ یہ سفر طے کیا۔ لمبا سفر ہے، کوفے سے مکہ 2 ملکوں کا سفر ہے، عراق سے مکہ بھی جو ہے سعودی عرب کے بالکل شمال کی طرف ہے، اور ادھر عراق پورا سعودی عرب کراس کر کے پھر جانا ہے، شمال نہیں معاف کیجیے گا، مغرب جنوب کی طرف ہے، اور پورا انہیں عراق پورا سعودی عرب کراس کر کے پھر مکے میں جا کر عراق میں جا کر پھر وہ کوفے تک جانا ہے۔ یہ بھی ایک لمبا سفر ہے کوفے تک۔ یہ لمبا سفر بار بار وہ طے کر رہے تھے، کبھی کوفے والوں کا خط لے کے آ رہے تھے، کبھی امام صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کے جا رہے تھے، اور اسی عالم میں شہید بھی کیے گئے۔ پہلے شہید، ابتدائی شہیدوں میں سے جناب قیس ابن مسہر سیداوی شہید کیے گئے، چھت سے زندہ ان کو ڈھکیل دیا گیا۔ جب ان کی شہادت کی خبر امام حسین علیہ السلام تک پہنچی، امام نے گریہ کیا، اور وہیں پر پہلی بار یہ آیت کربلا سے متعلق پہلی بار یہ آیت پڑھی، مِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ کچھ لوگ ہیں جو شہید ہو گئے، اللہ سے کیا وعدہ پورا کر دیا، کوفے میں شہید ہوئے، لیکن یہ پورا کاروان جو چل رہا ہے یہ سب کے سب وہ ہیں جو انتظار ہیں، مقتل کی طرف جا رہے ہیں، اپنی شہادت کے انتظار۔ پھر کربلا کے واقعے میں آنے کے بعد
وہاں بھی شہیدوں کے جنازے میں جاتے تھے. مثلا مسلم نے اوسجا کے جنازے میں پہنچے, قرآن کی اسی آیت میں ہوتی فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر. مسلم گئے لیکن دوسرے انتظار کر رہے. مسلم نے اوسجا شہید ہو گئے, حبیب نے مظاہر کھڑے ہو کر انتظار کر رہے, وہیں پر انتظار کر رہے. حبیب نے مظاہر کہہ بھی رہے ہیں, مسلم نے امیر تھے چونکہ دونوں ساتھی تھے, کوفے سے آئے تھے, سن بھی نزدیک تھا. جناب حبیب نے مظاہر تقریباً 84 سال کے تھے, جناب مسلم نے اوسجا تقریباً 90 سال کی عمر میں تھے. یہ زیادہ عمر تھی, 90 سال کے بوڑھا انسان, لیکن میدان کربلا میں کوفے سے ہو کر آئے جنگ کرنے کے لیے. اور جب آخری لمحات ہیں, بہت زیادہ زخمی ہیں, بہت دیر تک جنگ کی ہے, 90 سال کی عمر ہے لیکن دیر تک جنگ کی ہے. بہت بڑے مجاہد تھے, جنگ احد کے مجاہد تھے. اور شاید بعض روایتوں کے اعتبار سے جنگ بدر بھی تھے. رسول اللہ کے ساتھ کئی جنگوں میں شریک رہے, امیر المومنین کے ساتھ شریک رہے. اور جب جناب مسلم نے اوسجا کی شہادت کے آخری لمحات قریب آئے تو حبیب نے مظاہر کے سراہنے گئے اور جا کے کہتے ہیں کہ اے مسلم ابن اوسجا, اگر ہمیں زندہ رہنا ہوتا تو ہمیں بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ تم مجھے کوئی وصیت کرو, میں تمہاری وصیت پوری کروں. بہت ہی اچھا ہے, دو دوست, دو ایک دوسرے کا حبیب انسان کہ آخری لمحے میں مجھ سے کچھ چاہو, مجھ سے کچھ طلب کرو, مجھے کچھ وصیت کرو, تو مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ میں تمہاری وصیت کو پورا کرتا. لیکن میں تم سے وصیت نہیں پوچھوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں بھی انتظار ہوں. تم جان دے رہے ہو, منہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر. میں تو آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں, اس لیے میں آپ سے کوئی وصیت نہیں مانگ رہا ہوں, کر نہیں پاؤں گا. لیکن اسی لمحے سے فائدہ اٹھائے, یہ معتبر مقاتل کے جملے ہیں, اسی لمحے سے فائدہ اٹھا کر مسلم نے اوسجا, جن کے جسم میں کوئی توانائی نہیں رہے گی, جسم سے سارا خون نکل چکا ہے, صرف اپنی انگلیوں کو اٹھایا اور اٹھا کے حسین بن علی کی طرف رخ کیا اور رخ کر کے فرمایا وصی کا بہا, میری وصیت ہے, اس عالم میں بھی میری وصیت ہے, لیکن میری وصیت میرے بچے نہیں ہیں, میرا گھر نہیں ہے, میری جائیداد نہیں ہے, میرا کھیت نہیں ہے, میری دولت نہیں ہے. میری وصیت تو صرف میرا حسین, اسی کا بہا. میں تمہیں حسین کی وصیت کرتا ہوں, میرے حسین کو پہلا مجھے. اور پھر اسی عالم میں شہید ہو گئے. ادھر حسین بن علی قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں, ادھر مسلم ابن اوسجا کی شہادت پر میرے ساتھ کے اتنی جنگ کی تھی اس بوڑھے مجاہد نے کہ میرے ساتھ کے لشکر میں خوشی منانے لگے, لوگ خوشی کے تبل بجانے لگے, چیخنے لگے, خوشی منانے لگے. تو میرے ساتھ ہی کے لشکر میں موجود شخص نے ربی, جو بہت ہی عجیب و غریب کردار ہے, یہاں پہ نہیں بیان کرنا, بہت ہی تعریف کا عجیب کردار ہے. شخص نے ربی کہتا ہے کہ وائے ہو تم پر, تمہاری مائیں تمہارے غم میں بیٹھے کہ تم کس کی شہادت پر خوشی منا رہے ہو. یہ مسلم ابن اوسجا وہ ہے کہ آذربائیجان کی جنگ میں ہم گئے تھے, ابھی مسلمان لشکر اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پایا تھا کہ مسلم ابن اوسجا نے آگے بڑھ کے 6 لوگوں کو مار دیا. یہ وہ مجاہد, لیکن شہید ہوئے. اور قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ وما بدلوا تبدیلا, یہ سلسلہ ہمیشہ جاری ہے, یہ سلسلہ کبھی رکنے والا نہیں ہے, یہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے. یہ قانون ہمیشہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ کی شہادت کے منتظر ہیں. اور یہی سے میں خالی ایک چھوٹا سا مطلب بیان کرتا ہوں, چند منٹوں کا دے دو بس, اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں چند جملے بتایا کہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ قرآن کی تعلیم ہے. قرآن کی تعلیم کے سائے میں اہل بیت علیہ السلام نے مومنوں کو شہادت کا کلچر دیا ہے, یعنی شہادت کے انتظار کا کلچر دیا ہے. اگر ہم ابھی اس کلچر میں اگر ہم اپنے آپ کو نہیں پہنچا پائے ہیں تو یہ سمجھیں کہ ابھی ہم اہل بیت کے کلچر سے آشنا نہیں ہو پائے. ابھی ہمیں ایمان کے درجے بہت طے کرنے ہیں. ابھی ہم شاید کسی حد تک مومن کہلا سکیں, لیکن اپنے آپ کو رجل کہنے لائق نہیں ہے, رجال کہنے لائق نہیں ہے. من المؤمنین رجال کے منزل میں نہیں آئے, سارے مومن تو نہیں ہیں. مومنوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مرد ہیں, سب نہیں مرد ہیں. اور اہل بیت نے کیا دیا؟ اہل بیت نے شہادت کا کلچر دیا, اور خدا کی قسم شہادت کا کلچر تھا جس کی بنیاد پر اس وقت سے لگ کے اب تک اسلام باقی ہے, دین باقی ہے. تمام اہل بیت میں کربلا تو اس کا بہت ہی عظیم الشان نمونہ ہے.
لیکن تمام اہل بیت میں مومنوں کو شہادت کی شہادت یعنی کیا؟ یعنی اللہ کی راہ میں جان دینے کا انتظار، یہ قرآن ہو جائے، شوق، طلب اللہ کی راہ میں. جو بہرحال مرنا تو ہر انسان کو ہے، بہرحال کما کما کے کھا کے بہرحال یا کولیسٹرول سے مر جائے گا، یا شوگر سے مر جائے گا، اٹیک ہو جائے گا مر جائے گا، بوڑھا ہو کے مر جائے گا. ابھی کورونا بھی ایک آ گیا ہے مارنے کے لیے، کوئی اچھا بھلا آدمی مر جاتا ہے تو مر تو جائے گا سر. لیکن کچھ موت جو ہے وہ تیر سی موت ہوتی ہے، معمولی سی موت ہوتی ہے، جیسے جانور بھی مر جاتے ہیں، جیسے کیڑے مکوڑے بھی مر جاتے ہیں، جیسے چیونٹیاں اور مچھر بھی مر جاتے ہیں. اور کچھ موتیں وہ ہوتی ہیں جو قیامت تک اثر چھوڑ دیتی ہیں، اور شہادت کی موت ہوتی ہے جو قیامت تک کا اثر چھوڑ دیتی ہے. اور یہ اہل بیت میں کہتے ہیں یہ آرزو. ایک انسان مومن اگر ایمان سے رجل تک کا سفر طے کرنا ہے تو اس آرزو کے بغیر یہ نہیں ہوتا. ممکن ہے انسان کو نصیب نہ ہو، یہ نصیب ہونے کے لیے ایک قانون ہے. یہ بات عرض کی ہے تقریباً 7-8 مہینہ پہلے کی. نصیب ہونے کے لیے قانون یہ ہے کہ شہادت کی موت اسی کو ملتی ہے جو شہادت کی زندگی جینا شروع کرے، جو شاہد ہو، جو دیکھ رہا ہو. اور شہادت کے ساتھ ساتھ جو لفظ استعمال ہوئی قرآن کی بہت ساری آتے ہیں وہ فی سبیل اللہ ہے. ہم زیادہ تر یہ دیکھتے ہیں کہ کون مارا گیا، کون قتل ہوا. قتل ہونا یہ اتنا زیادہ اہم نہیں ہے، کس راہ میں قتل ہوا یہ زیادہ ہے. قتل تو وہ ہزاروں کی تعداد میں داعشی مظلوم بھی ہو گئے، قتل تو ہوئے نا. اور دھوکے میں شاید اللہ کا نام بھی لے رہے ہیں. لیکن راہ اللہ کا راستہ اپنے بنانے سے نہیں بنتا کہ ہم بھی جو راستہ بنا لیں وہی اللہ کا راستہ ہے. اللہ نے اپنا راستہ خود طے کیا ہوا ہے کہ یہ راستہ ہے، یہ سبیل خدا ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو سبیل خدا پر زندگی جینا شروع کرتے اسی کو سبیل خدا پر موت آتی ہے. مر جانا تو بہت ہی آسان ہے، چند لمحوں پہ کام ختم. ہر ایک کو مر جانا ہے، مر جاتے ہیں، سب مر جاتے ہیں. کچھ نہیں ہوا تو ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں. دنیا میں 50,000 لوگ روزانہ ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں. لیکن کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں کہ 13 سال کا بچہ جان دے رہا ہے لیکن ابھی تک انسانوں کے دل کی دھڑکن بنا. کیوں؟ اس لیے کہ شب عاشور ہی سے منتظر ہے. ابھی تو کسی نے جان بھی نہیں دی ہے، لیکن یہ 13 سال کا بچہ منتظر کب مجھے موقع ملے، کب میرا نام آئے، کب مجھے اجازت ملے. یہ کلچر ہے اہل بیت کے کلچر. یہ اہل بیت کے کلچر تھا کہ شام کے دربار میں کھڑے ہو کر امام سید سجاد فرما رہے ہیں تو حدثنی بالموت، اے یزید تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، تو مجھے اسیر کر کے لایا ہے تو موت سے ڈرا رہا ہے. القتل لنا عادت و کرامتنا شہادہ. قتل ہونا تو ہماری عادت ہے، اور ہماری عزت، ہمارا افتخار، ہمارا فخر شہادت ہے. ہم کب شہادت سے ڈرے ہیں تو مجھے آج موت کی دھمکی دے رہا ہے. تو یہ ایمان کی تقویت کا بہترین ایک راستہ ہے. انسان اپنے ایمان کو قوی کرنا چاہتا ہے. ایک بحث ابھی چل رہی ہے، آج عرض بھی کیا گیا ہے، آگے کی مجلس ہو رہی ہے کہ ایمان کی قوی کرنے کے راستے کیا ہیں. کیسے انسان کا ایمان قوی ہو؟ اگر ایمان قوی نہیں ہوگا تو حتماً پست ہوتا چلا جائے گا، رک نہیں سکتا. کوئی یہ نہیں سوچے کہ میں یہاں پر ایمان کی اس منزل پہ ہوں تو یہیں پہ ٹھہرا رہوں گا. اگر اپنے آپ کو قوی نہیں کرتا، اگر اپنے آپ کو بڑھاتا نہیں تو حتماً وہ اس کو کھینچ لیا جائے گا، پست کر دیا جائے گا. تو ایمان کے قوی کرنے کے کئی راستے بیان کیے گئے وہاں پر، لیکن ایک راستہ یہ ہے کہ ایمان کے قوی ہونے کا کہ انسان اللہ کی راہ میں شہادت کا منتظر ہے. اگر یہ کلچر اہل بیت کا ہمارے ملک میں آ جائے تو اتنا لوگ خوفزدہ نہ ہو، اتنا ڈرے ہوئے نہیں ہو، اتنا بکنے کو تیار نہ ہو جائے، اتنا گھبرائے ہوئے نہیں ہو. بہت سے فرعون تاریخ میں آتے رہے جاتے رہے، لیکن فرعون سے موسیٰ کبھی نہیں ڈرے. فرعون سے بنی اسرائیل کے بے ایمان لوگ ڈرتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ نہیں ڈرے. جو حضرت موسیٰ اگر ڈر رہے ہوتے
تو جناب شعیب کے پاس اپنی بیوی بچوں کے پاس سکون کی زندگی جی رہے تھے تو وہیں رہ جاتے. اچھا گھر تھا, اچھا سسر تھا, اچھی بیوی تھی, اچھے بچے تھے, بڑی دولت تھی, بڑی پراپرٹی تھی, جانور بہت زیادہ ہو گئے تھے, پراپرٹی ہی تھی زمانے کی, مدائن میں ایک خوبصورت زندگی جی رہے تھے. لیکن جناب موسیٰ وہاں سے نکلے اور نکل کے کہاں جا رہے ہیں؟ سیدھے فرعون کے دربار کی طرف. فرعون کے دربار میں سیدھے. کیوں؟ اس لیے جناب موسیٰ کی اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ مجھے قتل کر دیا جائے. اگر پرواہ صرف ہے تو صرف اتنی پرواہ ہے کہ میری بات وہاں تک پہنچ جائے. لہذا اگر میری زبان میں کچھ لکنت ہو تو میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر دو کہ اس کی زبان بڑی اچھی ہے. جان کے لیے, جان بچانے کے لیے ہارون کو نہیں لے کے گئے. اگر جان بچانے کی بات ہوتی, جان کا مسئلہ ہوتا تو پہلے ایک لشکر تیار کرتے, ایک بڑا لشکر لے کے جاتے تاکہ فرعون پہ حملہ کرتے, کچھ مارے جاتے, کچھ مرتے, کچھ ہوتا. کہ نہیں, اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, ہم فرعون کے دربار تک سیدھے جا رہے ہیں, فقط میری بات وہاں تک صحیح طریقے سے پہنچ جائے. لہٰذا میرے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر. اور چلے گئے سیدھے فرعون کے دربار تک. وہ فرعون جو بہت سالوں سے 10 سالوں سے ڈھونڈ رہا تھا, 10 سالوں سے. تو انہیں خوف نہیں ہے. اگر خوف نہ ہو تو اتنی رسوائیوں کا سامنا ہمیں نہیں کرنا پڑتا جو ہمیں رسوائیاں دیکھنے کو ملی. قرآن کی ایک آیت آج پڑھی تھی مجلس میں اسی کو دوہرا کے ختم کرتا ہوں. قرآن نے ایک قانون دیا, ایک فارمولہ دیا, یہ آپ لوگ سنیں اور اگر ہوگی اس کی کلپ بھی بنائی جائے گی, ضرورت ہے اس دور میں. قرآن کہتا ہے ان یکن منکم 20 صابرون, اگر تم میں سے صرف 20 لوگ ہوں صابر مومن لوگ تو 20 لوگ 200 لوگوں پر غالب آ سکتے ہیں. کیا کہتے ہیں ہم کم لوگ ہیں, ہم تھوڑے سے لوگ ہیں. اتنے تھوڑے تو نہیں جتنا میدان کربلا میں میرے ساتھ کے لشکر کے مقابلے میں حسین بن علی کا لشکر, اتنے کم تو نہیں ہے. لیکن ہاں اگر ایمان کے ساتھ نہیں ہوں گے, کمزور ایمان ہوگا, اگر مرد نہیں ہوں گے تو بہت زیادہ ہو کے بھی ڈر رہے ہوں گے. لیکن اگر ایمان کے ساتھ ہوں گے تو قرآن کا قانون یہ ہے کہ اگر تم میں سے 20 ہیں تو 200 پہ, اور اگر تم میں سے 1000 ہیں 10 ہیں تو 200 پہ, اگر تم میں سے 1000 لوگ ہیں 100 لوگ ہیں تو یہ 2000 لوگوں پر غالب آ جائیں. 100 لوگ ایک کے برابر میں 20. ایک باطل انسان کے مقابل میں 20 لوگوں کے مقابل میں ایک مومن کافی ہے. یہ فارمولہ ہے, قرآن کا فارمولہ ہے. یعنی قرآن کو صاحبان ایمان کے ایمان کی قوت پر اتنا بھروسہ ہے کہ اگر ایک مومن ہے تو وہ 200 لوگوں پر 20 لوگوں پر کافی ہے. دو مثالیں قرآن میں دی. بعد میں پھر قرآن نے کہا کہ اس کے بعد والی آیتیں سورہ انفال کی آیتیں ہیں, بعد میں کہا کہ الان خفف اللہ, ابھی اللہ تھوڑا سا تمہیں تخفیف دیتا ہے. اللہ تم کو تخفیف دیتا ہے. کیوں تخفیف دیتا ہے؟ علما ان فیکم ضعف, یہ اللہ نے جان لیا کہ تمہارے اندر کمزوری پائی جاتی ہے. اگر کمزوری ہے تو تخفیف دی جاتی ہے کیا, لیکن پھر بھی اتنا کہ اگر تم ایک ہو تو کم سے کم 2 کے اوپر کافی ہو. وجہ بھی قرآن نے بتائی, بیان قوم لا یعقلون, جو نادان لوگ ہیں, جاہل لوگ ہیں, احمق لوگ ہیں. ایمان والا انسان احمق نہیں ہوتا. مومن کی یہ قوت ہوتی ہے. لہذا مومن کو کبھی گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے عزیزو. اور اس کا نہیں, آپ نمونے جا کے ڈھونڈ لیں. یہ ساری دنیا کوشش کرتی رہی کہ نہ افراد ہے, نہ قوت ہے, نہ اسلحہ ہے, نہ دولت ہے, نہ فلاں ہے, کچھ نہیں ہے. اور بڑی بڑی طاقتیں سامنے کھڑی ہوئی ہیں, کچھ نہ ہو, ایمان تو ہے. جن لوگوں نے جا کے سیریا میں جناب زینب کی حرم کی حفاظت کی, انہوں نے اسلحوں سے حفاظت کی یا ایمان کی طاقت سے حفاظت کی؟ جو اسلحے والے تھے وہ سب بھاگ گئے, اسلحے چھوڑ کے بھاگ گئے. پورے عراق کا فوج, عراق کا لشکر, عراق کی فوج 2 دن کے اندر آدھے سے زیادہ عراق چھوڑ کر بھاگ گئی. وہ اسلحے چھوڑ کے بھاگ گئے. اسلحوں کے مقابل میں اسلحہ آیا تو وہ اسلحے چھوڑ کے بھاگ گئے. لیکن جب ایمان والے آگے گئے تو انہوں نے آگے کو شکست. یہ ہے کربلا کا نمونہ. عظیم ایمان والے ہوتے ہیں تو اگر ایک 13 سال کا بچہ بھی مقتل میں جا رہا ہے تو گھبرایا ہوا نہیں ہے, سہما ہوا نہیں ہے کہ مجھے مجبوراً بھیجا جا رہا ہے, میں تو کمسر ہوں. بلکہ اتنا شوق ہے, اتنی طلب ہے کہ راوی کہتا ہے کہ اتنا زیادہ جلدی تھی کہ اپنے پیروں کے
نالین کے تسمے کو نہیں باندھا، ایک بندھا ہوا تھا دوسرا کھلا ہوا، جلدی تھی جناب قاسم کو، جلدی تھی جناب قاسم ایک بیٹے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے، لیکن اور بھی بیٹے شہید ہوئے. یہ کچھ خاص تھے واقعات اس بنیاد میں صرف نام جناب قاسم کو پڑھایا تھا. یہ کوتا ہی ہماری ہے کہ دوسرے بیٹے بھی شہید ہوئے، دوسرے بیٹے زخمی ہوئے، جنگ کی قربانی دی. جناب حسن مصنع جو امام حسن السلام کے سب سے بڑے بیٹے تھے، جا کے 18 گہرے زخم کھا کر مقتل میں بے ہوش پڑے رہے. ظہر عاشور سے لے کر شام غریبہ تک مقتل میں بے ہوش پڑے رہے، سب سے بڑے بیٹے، لیکن بچ گئے. اسی لیے مصائب نہیں پڑتے، چونکہ ہمیں جس پہ جو بچ گیا اس پہ رونا نہیں آئے گا، رونا نہیں آئے گا، ذکر ہی نہیں کرتے. یہ افسوس ہے. اگر ہمیں رونا نہ آئے تو اتنے عظیم کرداروں کو بھلا ہی دیا جائے، کبھی نام ہی نہیں. ابھی بہت سارے لوگ نام ہی نہیں جانتے. امام حسن کے سب سے بڑا بیٹا جو 18 گہرے زخم کھا کر مقتل میں پڑا ہوا ہے. لیکن اللہ کی مرضی تھی کہ نسل امام حسن السلام چلنی تھی اس بڑے بیٹے سے، لہذا محفوظ رہے. اور جب شام غریبہ کے وقت گردن کاٹنے لگے، سر و تن میں جدائی کرنے لگے، تو ایک نے آ کر خبر دی کہ ابھی ایک جوان ہے جو سانس لے رہا ہے، بے ہوش پڑا ہوا ہے. تو انہوں نے ساتھ لکھا اس کی بھی گردن کاٹ. آسان تھا، ان ملعونوں کے لیے آسان تھا کرنے کا، اس کی بھی گردن کاٹ. لیکن عمر سعد کے قریب میں اسماء ابن خارجہ جو ماموں ہوا کرتا تھا، سگا ماموں نہیں تھا لیکن خاندانی ماموں، جو عرب میں خاندان بہت چلتا تھا. جیسے شمر جو ہے ابو الفضل عباس کا سگا ماموں نہیں تھا، لیکن بہانے لے کر آ رہا تھا کسی طرح عباس کو یہاں سے ہٹا دو، تمہارا شروع. اسماء ابن خارجہ یہ ملعون جو ابن سعد کے لشکر میں تھا، آگے کہتا ہے اب کیا فائدہ، یہ جوان یوں ہی مر جائے گا، اتنا سارا زخمی ہے اور بے ہوش ہے اور جنگ تو ختم ہو گئی ہے، یہ میرا بھانجا ہوتا ہے، چھوڑ دے اسے. بہت زیادہ اس نے کہا، بہت کہا تو چھوڑ دے، کاچی کے لے جائے. اور لے کے وہ چلا. اسماء ابن خارجہ اپنے گھوڑے پر لے کر راستے میں، کوفے کے راستے میں ہوش آیا. جب راستے میں ہوش آیا، غیرت دار بنی ہاشمی جوان کو جو اتنے سارے زخم کھائے ہوئے ہیں، جیسے ہی ہوش آیا پوچھا میں کہاں ہوں، میرا چچا کہاں ہے، میرا چچا کہاں ہے، میں یہاں کہاں ہوں. تاکہ ابھی ہم کربلا میں نہیں ہیں. کام کیسے یہاں پہ آئے، میرے آقا میں کیا ہوا، میرے چچا میں کیا ہوا، شہید کر دیا. اسی زخمی حالت میں کربلا کی طرف رخ کیا کہ میں کربلا جاؤں گا. کہا کربلا جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کہا کہ میری خوبی اماں کربلا میں بیویاں ہیں. کہتے ہیں کربلا کی سرزمین پر بیویاں بھی نہیں ہیں، ان سب کو اسیر کر لیا گیا. غالباً غش آ گیا، لے کے کوفہ آئے، علاج کیا، ٹھیک ہوئے، نسل آگے بڑھی اور بعد میں شہید ہوئے. بعد میں حسن مصنع کو بھی شہید کر دیا گیا. امام حسن السلام کے اور بھی کئی بیٹے شہید ہوئے، کم سے کم 2 یا 3 بیٹے اور شہید ہوئے، تاریخ میں نام موجود ہے. لیکن یہ نام جو جناب قاسم کا ہے ایک خاص انس تھا. جب 3 سال کی عمر تھی تب جو ہے جناب قاسم 3 سال کے تھے، اس وقت یتیم ہوئے تھے. امام حسن السلام کی شہادت ہوئی تھی. 3 سال کے بچے ہوتے ہیں جو گھر کی رونق ہوا کرتے ہیں. 3 سال کے بچے گھر میں ہر فرد کی رونق ہوا کرتے ہیں. اور ایک شریف گھرانے میں، ایک عزت دار گھرانے میں چچا اگر باپ موجود بھی ہو تو اپنے بھتیجوں کے لیے بہت ہی عزیز ہوتا ہے. لیکن باپ کی شہادت کے بعد حسین ابن علی کے لیے جتنی فکر امام حسن کے بچوں کی تھی، کبھی اپنے بچوں کی نہیں ہوئی. نظروں کے سامنے اگر اپنے بچے آتے تھے تو اپنے بچوں پہ توجہ نہیں کرتے تھے، امام حسن کے یتیموں کو خیال رکھتے تھے اور دل سے اتنا زیادہ چاہتے تھے کہ چچا بھتیجے کے درمیان میں اتنی محبت ہو گئی تھی. اسی لیے مقتل میں کسی کو رخصت کرتے ہوئے حسین ابن علی اس طرح سے نہیں روئے جس طرح سے اپنے بھتیجے کو سینے سے لگا کے. چچا بھی رو رہا ہے، بھتیجا بھی رو رہا ہے. اور جب کسی طرح اجازت ملی، بڑی مشکلوں سے اجازت لی، جانے لگے تو یہ شوق شہادت تھا. ادھر امام روک رہے تھے، تیزی سے آگے بڑھے. اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ شوق شہادت کی بنیاد پہ اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے کہ جناب قاسم کو یہ خوف تھا کہ ابھی تک تو میرا چچا بار بار مجھے روکتا رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ خیمے سے میری کوئی اماں نکل کے مجھے روک رہی ہے، میں جلدی مقتل میں چلا جاؤں.
ماں تو روکنے والی نہیں تھی، لیکن یہ ڈر ضرور تھا کہ کہیں بھوکے اماں نہ آ جائے۔ میرے بھیا کی نشانی جناب قاسم مختل کی طرف بڑھتے چلے گئے، اسی عالم میں چھوٹی رکابوں کے ساتھ، جب تک پیر رکابوں تک صحیح طرح سے نہیں پہنچ رہے تھے، اسی طرح نالین کھلی ہوئی۔ راوی کہتا ہے کہ مجھے یاد ہے، نہیں معلوم کتنے سال بعد وہ مختل کی روایت لکھ رہا تھا،